وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ شخص نہیں بلکہ شخصیت، فرد نہیں بلکہ انفرادیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ جو علمی میدان میں عارف باللہ، عملی میدان میں اہل اللہ، اخلاقی میدان میں مثل صفت اصحاب رسول اللہ، اتحادی میدان میں فی سبیل اللہ، تقریر و تحریر کے میدان میں ماشاءاللہ، بیداری فکر و خیالات کی بلندیوں میں الحمدللہ، اور عشق و قرآن و سنت میں جزاک اللہ ہیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا منقاد صاحب دامت برکاتہم ومد فیوزکم وزیدت عنایتکم ہیں، استاد حدیث جامعہ گلزار حسینیہ قصبہ اجراڑا، کہ آپ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا منقاد صاحب دامت ظلہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما معزز حاضرین کرام، آج ہمارے لیے بڑی ہی سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم ایک ایسی مجلس اور ایک ایسی محفل کے اندر جمع ہیں
کہ جس مجلس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر بے شمار جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، مختلف طرح کی نشستیں قائم کی جاتی ہیں، لیکن وہ خاص مجلسیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص فضل نازل فرماتا ہے، دوستو وہ مجلسیں ہوا کرتی ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا جلسہ، جیسا کہ ابھی ہمارے نوجوان عالم مفتی محمد خالد صاحب قاسمی نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یہ ایک مدرسہ ہے جس کے افتتاح کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ مدارس اسلامیہ جو آج اللہ کا فضل ہے، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ان سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، نونہالان قوم ان مدارس سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کی کامیابی کے لیے بہت بڑی ضمانت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، جہاں پر چاروں طرف سے ایسی فضائیں آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ وہ امت مسلمہ اور خاص طور پر امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے تھپیڑوں سے ہٹا کر ان کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جائے کہ جس کی منزل علاوہ گمراہی اور بددینی کے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ دوستو، آج کچھ لوگ منظم طریقے سے یہ پلاننگ کیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے کس طرح ناآشنا کر دیا جائے، مسلمانوں کے بچوں کو کس طرح جدید تعلیم کے بہانے ان کی دینی تعلیم سے ناواقف کر دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسا پلان اور ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے پلاننگ کرنے والے ہزار پلاننگ کرتے رہیں، مشورے کرنے والے ہزار مشورے کرتے رہیں، یہ دین اسلام اور اس دین اسلام کے ماننے والے اس روئے زمین پر علاوہ خدا کے جب تک خدا نہیں چاہے گا کسی کے مٹانے سے یہ مٹ نہیں سکتے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہے گا دنیا کی تمام تر طاقتیں ان مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کے دینی اداروں کو، ان مسلمانوں کی دانشگاہوں کو، ان مسلمانوں کی دینی درسگاہوں کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے
کہ اگر ایک دینی ادارے کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 1000 دینی ادارے قائم کرنے کا مشورہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بہت سے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جو مسلمان اپنا صحیح نام، اسلامی نام رکھ نہیں سکتے تھے، نام کے تو مسلمان تھے، نہ انہیں اپنے عقیدے کا علم تھا، نہ انہیں اپنے دین کے بارے میں معلومات تھیں۔ مسجدوں کی حالت اگر دیکھی جاتی تو وہ ویران تھی۔ یہاں تک ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو وہ جنازہ کئی روز تک اس لیے رکھا رہتا تھا کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا میسر نہیں ہوتا تھا۔ قربان جائیے ہمارے ان بزرگوں کی کاوشوں اور محنتوں کی کہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو اب سے سینکڑوں سال پہلے قائم کیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے ہمارے دارالعلوم دیوبند کی شاخ کی شکل میں جگہ جگہ پر مدارس اسلامیہ کے قائم کرنے کا عمل شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی دیہات ایسا خالی نہیں رہا کہ جہاں پر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، عالم، حافظ، قاری ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہمارا مدرسہ جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے، یقیناً اب یہ بہت تھوڑی سی جگہ میں ہے، بہت تھوڑی سی تعمیر ہے، اور ہمارے قاری لقمان صاحب، حکیم لقمان صاحب بتا رہے تھے کہ بہت تھوڑی تعداد 50-60 بچوں کے قریب ابھی بچے آئے ہیں، ان کا داخلہ ہوا ہے۔ یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے دوستو، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اسلامی دانشگاہوں کی جو ابتدا ہوا کرتی ہے دوستو، وہ اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ آج کا دارالعلوم دیوبند جس کے اندر کئی ہزار بچوں کی تعداد دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے، آپ اس کی ابتدائی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ہمارے علماء کرام یہاں جو موجود ہیں ان کو معلوم ہے ایک وقت ایسا تھا ایک ہی استاذ پڑھانے والا اور ایک ہی بچہ پڑھنے والا، اور اتفاق کے بعد پڑھنے والے کا نام بھی محمود اور پڑھانے والے کا بھی نام محمود۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کا فیض پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس مدرسے کا فیض پوری دنیا کے اندر عام ہو، اور یہاں سے جو طلبہ تعلیم حاصل کریں وہ دین کے ایسے پکے سچے سپاہی ہوں کہ ان کے سامنے دنیا کی تمام دولتیں کھانے پر، دسترخوان پر کھانے کی طرح بکھیر دی جائیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اس ادارے سے اس طرح کے فضلاء، علماء، حافظ قرآن پیدا ہوں۔
دوستو یہ مدارس اسلامیہ اگر آپ غور کریں اس وقت یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. جس طرح انسان کے جسم کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس پر پورے جسم کی صحت اور شفا کا دار و مدار ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی بھائی کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو جاتی ہے تو اس کے جسم کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں جو آج اس جدید تہذیب کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر بہت سی کالجوں میں، بہت سے اسکولوں میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے اپنی دینی باتوں کو چھوڑ کر ایسی باتوں کو اپنا رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی کام نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی میں ہمارے مفتی خالد صاحب شاید چلے گئے، ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا چینل چلاتے ہیں یوٹیوب کا. میں دیکھ رہا تھا ایک بچی اسکول میں پڑھتی تھی، چھوٹی سی بچی، وہ جب 1 مہینے کے بعد اپنے گھر آئی، اس سے کہا ان کے والدین نے کہ بیٹی کھانا کھاؤ. تو ہمارے یہاں تو سنت طریقہ آپ جانتے ہیں کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا جائے، دسترخوان بچھایا جائے، ہاتھ دھویا جائے، ہاتھوں کو دھویا جائے اور اس کے بعد پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھا جائے، تب کھانا اگر کھایا جائے گا تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے. دوستو اس بچی نے کھانا کھانے سے پہلے جو یشلوک پڑھنے شروع کیے، وہ ایسے یشلوک تھے، نہ قرآن کے تھے، نہ حدیث پاک کے تھے، نہ اسلامی تہذیب کے تھے، وہ تقریباً انسانیت اور اسلامیت سے دور کے یشلوک تھے. ان کو سن کر ہماری روح کانپ گئی اور دل میں یہ خیال آیا ہے، مسلمانوں تم لوگوں کی جدید تہذیب اور جدید تعلیم اور اس ماڈرن تعلیم کے چپیٹ میں آ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو تم مستقبل خراب کر رہے ہو، آخر اس کا جواب دے کون ہوگا؟ کل قیامت میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کے ماں باپ سے یہ پوچھ لیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دی تھی، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بچوں کو کون سی تہذیب سکھائی تھی، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بچوں کو کون سا فیشن سکھایا تھا. یقیناً اگر ہم نے اپنے بچوں کو فیشن اسلام سے آراستہ کیا تھا، اسلامی تہذیب سے آراستہ کیا تھا، جب بچہ بولنے کے قابل ہوا تو ہم نے سب سے پہلے اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوایا تھا، اور اس کو پھر مدرسے میں لے جا کر قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کرایا تھا. اگر ہم نے اس طرح کیا ہوگا تو یہ ہمارے لیے نیک نامی اور سخ روئی کا ذریعہ ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے بچے کو شروع ہی سے ایسے اسکولوں میں بھیج دیا کہ جہاں پر دینی تعلیم کا کوئی واسطہ نہیں، جہاں پر اسلامی تعلیم کا کوئی نام و نشان نہیں، جہاں پر انسانی تہذیب کا کوئی نام و نشان نہیں، تو دوستو پھر قیامت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے،
ابھی وہ صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں جانتا ہے. اگر آپ اس کو مدرسے میں لے جا کر استاذ محترم کے پاس پہنچائیں گے اور اس کی تتلہٹ والی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھوائیں گے اور سورہ فاتحہ اور دوسری سورتوں کا سبق اس کو یاد کرائیں گے، اللہ نہ کرے اگر اس کے والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہوگا اور خدا نہ کرے وہ اپنی قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا بچہ اپنی تتلاہٹ والی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان الرحیم کہہ کر پکارے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان برداشت کر لے گی کہ جس کی اولاد رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہی ہے وہ اس کے ماں باپ میں سے کسی ایک کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان اور اتنا مشفق ہے کہ اگر عمر بھر کا گنہگار انسان عمر کے آخری مرحلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ غفور الرحیم ہے. میرے بھائیوں، یقیناً آج ضرورت ہے عصری تعلیم کی بھی، ضرورت ہے سائنس کی تعلیم کی بھی، ضرورت ہے ڈاکٹری کی تعلیم کی بھی، ضرورت ہے انجینئرنگ کی تعلیم کی بھی. ہم اس سے انکار نہیں کر رہے. ضرور اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے، ضرور پڑھانی چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ ہم اپنے بچوں کو صحیح پکا سچا مسلمان بنا دیں اور اس طرح اس کو بنا دیں کہ کل کو جب ہمارا انتقال ہو جائے تو وہ نماز پڑھانے کے لیے کسی دوسرے کو تلاش نہ کرے بلکہ وضو کر کے سب سے پہلے اپنے والد کی نماز پڑھانے کے لیے سب سے آگے وہ لڑکا بڑھ جائے کہ جس کو بچپن کے اندر اس نے دینی تعلیم سکھائی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں ایک ہاتھ کے اندر اگر اس کے انجینئر کی ڈگری ہے، ایک ہاتھ کے اندر اس کے اگر ڈاکٹری کی ڈگری ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کے اندر قرآن پاک کی حفظ کی ڈگری بھی ہونی چاہیے تاکہ دنیا کے سامنے اگر وہ کتنی بھی اعلیٰ کوالٹی کی سوسائٹی، اعلیٰ سوسائٹی کی محفل میں اگر وہ موجود ہے، اس کے دل کے اندر شرعی احکام اتنی مضبوطی کے ساتھ میں گھر کر چکے ہیں کہ اگر اعلیٰ سوسائٹی بہت بڑی محفل کے اندر وہ موجود ہے لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے وہ تمام لوگوں سے علیحدہ ہٹ کر اپنا وضو کرے اور اپنا مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے ایسے ہمارے بچے بن کر نکلے. آج اللہ کا کرم ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو معلومات ہوتی رہتی ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے. کئی علماء ڈی ایم بنے ہیں، کئی حفاظ کرام ڈی ایم بنے ہیں اور کئی سرکاری عہدوں پہ ایسے ہمارے بچے جو مدارس اسلامیہ سے پڑھ کر گئے ہیں وہ سرکاری بڑے بڑے عہدوں پر قائم ہیں. دوستو، ہم یہ کہیں کہ یہ مدارس اسلامیہ کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں ان کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ان مدرسوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا عقیدہ درست ہوتا ہے، کس طرح یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہمارے بچوں کی ذہنیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب موڑتے ہیں.
آپ نے ایک نام سنا ہوگا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا۔ دہلی کے اندر ان کی قبر ہے۔ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ جب میرے بچہ بولنے کے لائق ہو جائے گا تو میں اس کو مدرسے میں لے جاؤں گی، اور میں یہ کوشش کروں گی کہ اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ بچپن کی عمر سے نکل کر جب یہ جوانی اور جوانی کی عمر سے نکل کر دوسرے تمام مقامات پر جب یہ جائے تو کسی حال میں بھی اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جدا نہ ہو۔ اس طرح میں اپنے بچے کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنا چاہتی ہوں۔ خیر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بولنا شروع ہوئے۔ ان کی والدہ محترمہ مدرسے میں، جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے چھوٹا سا، وہاں پر لے گئی۔ حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب اس میرے بچے کو آپ پڑھانا شروع کیجئے۔ انہوں نے سبق دینا شروع کر دیا۔ اب ان کی والدہ نے ایک تدبیر اختیار کی، یہ میں سنانا چاہتا ہوں دوستو۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو مدرسے میں بھیج دیا، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ نہیں، ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی اس بچے کو دینی ماحول دینا ضروری ہے۔ مدرسے کے اندر تو وہ 4 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، مدرسے کے اندر تو وہ 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، اور گھر کے اندر تو وہ 18 گھنٹے رہتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کا ماحول بچوں کو اسلامی ماحول نہیں دیا تو اس 4 گھنٹے کے اسلامی ماحول کا مکمل اثر اس بچے پر نہیں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کا بھی اسلامی ماحول بنائیں۔ صبح کو جب اٹھیں تو فجر کی نماز پڑھنے کا معمول بنائیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد تب اپنے کام پر جائیں تو جو گھر کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر اس ماحول میں خود بخود رچ بس جائیں گے، ان کو علیحدہ سے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان کی والدہ نے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑا، اور ادھر ان کے عقیدے کو، ان کے رشتے کو، ان کے تعلق کو اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کرنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ وہ تدبیر یہ تھی کہ انہوں نے 2 روٹی بنائی اور ایک دسترخوان میں لپیٹ کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دی۔ اب چھٹی کا وقت ہوا، بچہ جن کا نام میں نے بتایا قطب الدین بختیار کاکی، مدرسے سے چھٹی ہوئی، وہ بچہ گھر آیا۔ آنے کے بعد میں والدہ سے کہا امی جان بھوک لگی ہے، کھانا دے دیجئے۔ ان کی والدہ اگر چاہتی تو یوں ہی کھانا ان کو دے دیتی، لیکن نہیں، ماں کی جو تدبیر اور ماں کی جو تربیت اور ماں کی جو گود ہوتی ہے دوستو، وہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا کھانا تو تمہیں ملے گا، لیکن ایک کام کرو، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو، پھر چہرے کو دھو، پھر سر کا مسح کرو، پھر پیروں کو دھو، یعنی کہ وضو کرو۔ کیا پتا بچے کو، لیکن وہ ٹریننگ دے رہی ہے۔ وہ خیر انہوں نے وضو کرایا اپنے بچے کو اور کہا اچھا، ایک مصلی بچھایا۔ مصلی بچھانے کے بعد میں اپنے بچے سے کہا بیٹا یہاں آؤ، جیسے میں کروں تم ویسے ہی کرتے رہنا۔ برابر میں اپنا بھی مصلی بچھا لیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنی شروع کی۔
ان کی والدہ محترمہ نے جیسے وہ رکوع کر رہی تھی وہ بھی برابر میں ایسی رکوع کر رہے تھے، جیسے وہ سجدہ کر رہی تھی ویسے ہی وہ سجدہ کر رہی تھی۔ انہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں اب وہ بچہ یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اماں جان کھانا لائیے۔ وہ کہتی بیٹا کھانا دینے والی میں نہیں ہوں، بلکہ کھانا دینے والی تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور جس نے ہمیں اور تمہیں اور تمہارے باپ اور داداؤں کو پیدا کیا ہے۔ آپ اس سے کھانا مانگیے، میرے پاس کھانا نہیں ہے۔ اب وہ بچہ کہنے لگا اماں جان میں کیسے مانگوں؟ ان کی والدہ نے بتایا بیٹا ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے۔ اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہو۔ لہذا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح والدہ نے ان کو بتایا تھا اسی طرح الفاظ کہے، اور کہنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا، کہا والدہ محترمہ سے کہ کھانا تو ابھی بھی نہیں آیا، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ خدا سے مانگو، اللہ سے کھانا مانگو۔ ان کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے جو اپنے مانگنے والے کو محروم کر دیتی ہے۔ اٹھو، اپنے اس مسلح سے اٹھو اور دیکھو مکان میں کہیں ہو سکتا ہے کسی کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کھانا لا کر رکھ دیا ہو، چونکہ والدہ نے 2 روٹیاں پکا کر پہلے ہی سے گھر کے کونے میں لا کے رکھ دی تھی۔ وہ بچہ اٹھا، چکر لگایا، آخر میں جا کے وہ 2 روٹیاں رکھی ہوئی دسترخوان میں لپٹی ہوئی مل گئی، بہت خوشی ہوئی اور کہا کہ ہاں اماں جان واقعی آپ بالکل سچ کہہ رہی تھی کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا ہے۔ لہذا کھانا کھا لیا۔ اب ان کی والدہ کا روزانہ کا یہ معمول ہو گیا کہ آپ آتی، بچہ اسکول سے آتا، وہ اس کو وضو کراتی، 2 رکعت نماز پڑھواتی، اور کبھی کھانا اس کونے میں کبھی اس کونے میں متفرق جگہ کھانا رکھ دیا کرتی۔ وہ اٹھتے اور اپنا کھانا تلاش کرتے، کھانا ان کو مل جاتا۔ اتفاق کی بات ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کسی تقریب میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں گئی ہوئی تھی، ان کو وہاں پر زیادہ ٹائم لگ گیا، ادھر بچے کا مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا، اب وہ بے قرار بے چین ہو گئی۔ ادھر مدرسے سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گھر آ گئے، لیکن والدہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ لیکن چونکہ ان کی والدہ نے ان کی ایک تربیت کر دی تھی، ان کو ایک عادت ڈال دی تھی، انہوں نے دیکھا کہ والدہ گھر میں نہیں ہے، لہٰذا اپنا وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی تو مجھ کو روزانہ روزی کا میرے لیے انتظام کرتا ہے، آج تو میری والدہ بھی یہاں گھر پر موجود نہیں ہے، لہٰذا آج مجھے کچھ اچھا ہی سے کھانا اپنے پاس سے عطا کر دے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ الفاظ کہے، ادھر ان کی والدہ برابر پریشان ہو رہی تھی کہ آج میرے بچے کی جو میں نے تربیت کی تھی اور اس کا عقیدہ، اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا تھا، چونکہ آج میں نے اس کے لیے اپنے مکان میں روٹیاں نہیں رکھی ہیں، وہ بچہ اپنے مسلح سے اٹھے گا اور اس کے معمول کے مطابق وہ گھر کے کونوں میں روٹیاں تلاش کرے گا، اس کو روٹیاں نہیں ملے گی، تو جو میں نے محنت اپنے بچے کے عقیدے کے مضبوط کرنے میں اور اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے میں کی تھی، ساری بیکار ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اور میرے بچے پر رحم فرمانا۔ ادھر والدہ یہ دعا کر رہی ہیں، ادھر بچے نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آج بہترین سا کھانا کھلا دے۔
دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ایک فرشتے کے ذریعے سے روزانہ تو کھانا ان کو تلاش کرنا پڑتا تھا، لیکن اس دن کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں پر وہ بچہ بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا. دوستو کھانا کھایا بچے نے، سو گیا. والدہ آئی، دیکھا بچہ سویا ہوا ہے، بے قرار تھی، سویا ہوا دیکھ کر کچھ نہیں کہا. بھائیو جب وہ بچہ بیدار ہوا تو والدہ نے پوچھا ڈرتے ڈرتے کہ بیٹا آج مجھے تاخیر ہو گئی تھی، میں گھر پر نہیں تھی، تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ دوستو جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کو ہم بچہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا مجان آج میں نے کھانا کھایا ہے، اور کھانا بھی ایسا کھایا کہ روزانہ تو مجھ کو اٹھ کر تلاش کرنا پڑتا تھا، لیکن آج میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھانا مانگا، اور اس تو ایسا کھانا اللہ نے مجھے کھلایا کہ میں نے اب تک تمہارے پاس وہ کھانا کبھی کھایا ہی نہیں تھا. دوستو یہ سنتے ہی ان کی والدہ محترمہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کا تو میرا کام تھا کہ میں نے اپنے بچے کا رشتہ تیرے ساتھ مضبوط کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں کبھی بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. دوستو یہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا طریقہ جو آج بہت سی ہماری ماں اور بہنوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے. آج ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بچوں کو دینی طریقہ سکھانا، دینی تربیت کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے آج ہمارے بچے دینی اسلامی تعلیم سے بالکل ناآشنا اور تربیت سے ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوستو یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ جس کا یہ افتتاحی اجلاس ہے، ہم امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ جب اس مدرسے کے اندر بچہ پڑھنے آئے گا اور اساتذہ کرام پڑھائیں گے، وہ قرآن پاک پڑھیں گے، وہ عالم بنیں گے، وہ حافظ بنیں گے، وہ قاری بنیں گے، وہ مفتی بنیں گے، تو دوستو ان کا رشتہ، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے. دوستو یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی. ہمارے سٹیج پر ہمارے نوجوان مقرر جناب مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، ان کا تفصیلی بیان ہونا ہے. بس مجھے ایک حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دوں برکتاً اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین چاہے اس کو نصرانی بنائیں، چاہے اس کو یہودی بنائیں، چاہے اس کو مجوسی یعنی آگ پوجنے والا بنائیں، یہ تو ان کے والدین پر موقوف ہے. یعنی جس ماحول میں بچہ آنکھ کھولتا ہے اسی ماحول کو وہ بچہ اپنانے والا ہوتا ہے. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے اور ہمارے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. بہت